لیکن بہرحال اس وقت تک مفتی طارق مسعود صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں اور اس کے علاوہ جو اہل حدیث یا بریلوی مکتبہ فکر میں سے مفتی طارق مسعود صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ نہیں بھی کرتے تو وہ مرزا علی کے مخالف ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب کے اس اقدام پہ ان کو فاتح کا خطاب دے رہے ہیں، ان کو فاتح جہلم کا خطاب دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے انہوں نے کیا فتح کیا ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن یہاں میں چند پوائنٹس جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا۔ پہلی تو بات ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ ایک مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اس فرقے کا نام ہے دیوبند، اور اس میں بھی وہ آگے دیوبند میں بھی حیاتی جو مسلک ہے وہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، مماتی مسلک کی وہ نمائندگی نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے علاوہ مفتی صاحب کو اگر جو میرا پہلا اعتراض ہے ان کے اوپر، اگر ان کو واقعی مرزا صاحب سے کوئی بات کرنی تھی تو یقیناً یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ جہلم آ کے کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں اور پھر ایک ویڈیو بنائیں اور پھر کہیں جناب آپ کے پاس 48 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ آپ کوشش کرتے کہ آپ خود ان سے رابطہ کر لیتے کہ جناب میں آ گیا ہوں جہلم، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہوتا، کوئی رسپانس نہ آتا، جو نمبر ان کا دیا ہوا تھا آپ اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے تھے، کسی والے سے بھی کر سکتے تھے کہ آپ بتا سکتے تھے کہ جناب ہم نے ان سے رابطہ کر لیا، ہم جہلم آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا، اور یہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال آپ نے اسی طریقے کو مناسب سمجھا۔ اچھا، اب مرزا صاحب سے بات کرنے کے لیے آپ آ رہے تھے مہند علی المفند کے اوپر، لیکن جب آپ یہاں سے گئے تو آپ نے تاثر یہ دیا کہ حضرت معاویہ کی شان جو ہے وہ بلند ہو گئی ہے، یعنی کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں تو اس سے حضرت معاویہ کی شان جو ہے بلند ہو گئی، کیونکہ وہ حضرت معاویہ کے حوالے سے جو رائے رکھتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بات یہ ہے کہ جب آپ کا ٹاکرا جو تھا وہ مہند علی المفند پہ تھا تو یہ حضرت معاویہ کی بات یہاں پہ کہاں سے آ گئی؟ اور یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات سب اہل سنت کو معلوم ہے کہ حضرت معاویہ کے طرز حکومت کے اوپر اہل سنت کے اندر بہت زیادہ تفریق موجود ہے۔ ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت معاویہ کی جو حکومت ہے اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ حکومت جو ہے وہ اسلامی طریقوں کے مطابق نہیں تھی، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اب اس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق تھی۔ یہ اختلاف تو پرانا اختلاف ہے، یہ کوئی آج کا اختلاف تو ہے نہیں کہ جناب اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہو کہ حضرت معاویہ کی حکومت بالکل اسی طرح جس طرح خلفۂ راشدین کی ہے۔ حالانکہ خلفۂ راشدین پوری اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ 30 سال تک وہ آئے، اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور حضرت معاویہ کا جو دور تھا وہ ملوکیت کا دور تھا۔ اس لیے اس چیز کو تو چھیڑنا میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک ڈی ٹریک کرنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت اتحاد آپ دیکھ رہے ہیں دیوبندی اہل حدیث اور بریلوی مکتبہ فکر میں، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سید مودودی کوئی بھی جب انہوں نے تحریر لکھی، خاص طور پہ خلافت و ملوکیت، پہلے تو وہ ویسے ہی ان کے خلاف تھے، لیکن جب انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھی پھر تو سارے مسالک والے پنجہ جھاڑ کے ان کے اوپر پڑ گئے، ان کے اوپر شیعہ ہونے کا، رافضی ہونے کا، اور آج بھی اب انہوں نے ایک نئی ٹرم نکالی ہے نیم رافضی ہونے کا، انہوں نے الزام لگایا۔ تو سید مودودی کا جو سب سے بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ انہوں نے اتحاد امت کے لیے بڑا کام کیا، اور اتحاد امت ایسا کیا کہ ایک کتاب لکھ دی اور سارے جو فرقہ پرست تھے ان کے اوپر وہ اکٹھے ہو کے پڑھ گئے ان کو۔ تو یہ سید مودودی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ کم از کم دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث جو کہ ایک دوسرے کے کفر کے قائل تھے ان کو انہوں نے سید مودودی نے اکٹھا کیا، اور پھر وہ سید مودودی کے خلاف جو تھے وہ اکٹھے ہوئے۔ اسی طرح ابھی آپ دیکھ لیں کہ انجینئر محمد علی مرزا، ان سے آپ بہت سی باتوں پہ اختلاف کر سکتے ہیں، خصوصاً ان کے انداز بیان پہ بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے کہ وہ جس طرح باتیں کرتے ہیں صحیح بات کو بھی وہ غلط انداز میں وہ پیش کر دیتے ہیں، تو ان کے انداز بیان پہ تنقید ہوتی ہے، اور ان کے چاہنے والے بھی کرتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب کا یہ سٹائل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال بات جو ہے وہ عام طور پہ ان کی درستی ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی مسلک کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، وہ کسی فرقے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے۔ تو یہی کام آج کے دور میں مولانا اسحاق صاحب اور ان کے بعد اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا کہ انہوں نے تمام مسالک کی آپس میں صلح کروا دیا۔ اب آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب اب اس وقت تمام مسالک کے ماشاءاللہ سے ہیرو قرار پائے ہیں،
اور ان لوگوں کے بھی ہیرو قرار پائے ہیں جو اپنے آپ کو سید مودودی کا معتقد کہتے ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے مرزا محمد علی سے کوئی اختلاف رکھتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہاں پہ سید مودودی کے معتقدین کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سید مودودی کے معتقدین جو ہیں ان کو مرزا علی صاحب سے کیا اختلاف ہے۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، کیا مرزا علی نے کو ان کے حوالے سے بات کی ہے، یا تحریک اقامت دین کے حوالے سے مرزا صاحب کی کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے کوئی ان کو لگے کہ نہ چلے باقی تو اچھلیں، باقی تو ان کے تو وہ انہوں نے قلب کے اوپر وہ خنجر پیوست کیا ہے، ان کی تو چیزوں کو انہوں نے ہلایا ہے، وہ تو تڑپیں گے۔ سید مودودی کے معتقدین ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا ان کا کردار ہے، اور آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے آپ کو پھر بھی قبول نہیں کرنا۔ جن کی آپ گود میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ پھر بھی ان کے فتوے بھی آپ کے خلاف نکلتے رہیں گے، ان کی ساری باتیں سید مودودی کو جھوٹا کرنے کے لیے ہوں گی۔ ابھی یہی مفتی صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے تھے خلافت و ملوک لکھ کے سید مودودی نے بڑا معاذ اللہ کوئی گند مارا، کوئی غلط کام کیا، ٹھیک ہے جی، اور پھر جماعت اسلامی والوں نے اس کے اندر سے بعد میں ترمیم بھی کی۔ یہ جھوٹ اتنی آسان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب وہ ان کے تو جھوٹ سننے کے لیے تیار ہیں، ان کو تو فاتح جہلم بھی کہہ رہے ہیں، سارا کچھ کہہ رہے ہیں، یہ جو بھی ان کے لیے القابات کر رہے ہیں، لیکن وہ مرزا علی کہیں گے کہ دوسرا میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کی بات بھی نہیں سنتے، ان میں ایک خود پسندی ہے، وہ اس چیز کا شدید شکار ہیں۔ یہ بات میں بھی مانتا ہوں اور یہ بات بہت سے لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا مرزا علی کی اس چیز کو لے کے ہم ان کی ساری چیزوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے؟ آج پھر سید مودودی کے خلاف ویڈیوز بن رہی ہیں، اور بنا وہی رہے ہیں جو مفتی طارق مسعود یا ان کے جو ہم نوا ہیں مختلف مسالک میں وہ سارے بنا رہے ہیں۔ میں مرزا صاحب کو بھی یہاں پہ ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، لیکن وہ پتہ ہے وہ اب سیلیبریٹی بن چکے ہیں، وہ شاید نصیحت قبول نہ کریں، کیونکہ وہ جو سیلیبریٹی بن جاتا ہے اس میں ایک یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اور یہ مرزا صاحب میں ایک بہت بڑی خامی ہے کہ جب وہ کہتا ہے نا کہ میں ون مین آرمی ہوں یا میں سب کچھ ہوں، تو اس سے لوگوں کو اشتعال ہوتا ہے، لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں۔ تو یہ مرزا صاحب کو چاہیے کہ ایک تو یہ میں جو ہے نا یا خود پسندی کا جو شکار ہے یہ اس کو کر لے۔ دوسری بات ہے کہ مرزا صاحب کو یہ چیلنج دینا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ مرزا صاحب کو یہ پتہ ہے کہ بہرحال عربی کے ساتھ ان کی وہ آشنائی تو نہیں ہے کہ جو ایک مدرسے کا بچہ جو ہے جو 7ویں 8ویں سے وہ 7-8 سال کی عمر سے وہ عربی کے ساتھ وہ ہوتا ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی ان کی عربی زیادہ بہتر ہے، اور وہ صرف ایک عربی کی عبارت ہی پڑھ کے وہ کہیں گے لو جی انہوں تو عربی نہیں پڑھنی ہوندی، تو وہ جب یہ بات کر لیں گے تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا، دو لڑا عربی دیا نہیں آنی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ مناظرہ نہیں، آپ کی جو پہلی حکمت عملی تھی وہ بالکل درست تھی کہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی مناظرہ نہ کریں، کہ بس آپ اپنا ویو پوائنٹ رکھیں، عوام کے سامنے وہ اپنا رکھیں گے، عوام جس کو سمجھے گی کہ جناب یہ بہتر ہے وہ قبول کر لے گی، اور کر رہی ہے قبول۔ اصل میں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ہو رہی ہیں دکانیں بند، تو یہ بہت بڑا ان کے لیے پرابلم ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے کہ بڑی ہمیں ڈیمیج کرے گی، تو ہم کسی طرح مرزا صاحب کے آمنے سامنے بیٹھ کے انہوں نے مرزا صاحب کو ایک اشتعال دلایا کہ مرزا کیوں نہیں آتا، فلاں نہیں آتا، وہ نہیں آتا۔ اچھا، پھر اب اس معاملے پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مفتی صاحب پہنچ چکے تھے جہلم کے اندر، تو مرزا صاحب کو اخلاقاً یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کو بلا لیتے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مرزا صاحب میری بات کو بالکل وہ ریجیکٹ کر دیں اور ان کو لگے کہ نہیں میں کسی کو اخلاقاً، کیونکہ ان میں اس چیز کی بھی کمی ہے، اخلاق کی بھی ان میں، جو میرا اپنا تجربہ ہے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میں اپنے تجربات بالکل سائڈ پر رکھتا ہوں، اور پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے دین کے حوالے سے بہت زیادہ ایک پازیٹیو کام کیا، اور پھر میں آخر میں وہی کہوں گا کہ سید مودودی کا جو تعارف انہوں نے کروایا وہ بھی یقیناً ایک ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ باقی ان کی بہت سی باتیں غلط ہیں، لیکن آج میں ان کی غلط باتیں لے کے نہیں بیٹھا، میں صرف ان کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ مفتی صاحب آ گئے تھے تو آپ کو ویسے ہی چائے کے کپ میں ان کو بلا لینا چاہیے تھا، یا پھر ان کو دعویٰ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو اپنی ویڈیوز میں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس وقت انسان زیادہ بولتا ہے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ غلطیاں جو ہیں یہ شاید قابل مواخذہ نہیں ہوتی،
اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ کوئی بدنیتی سے نہیں کی گئی ہوتی، لیکن دوسری سائڈ سے تو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ جتنے جھوٹ لگا سکتا ہے کسی کے اوپر، حتیٰ کہ آپ دیکھیں مرزا صاحب کے اوپر مرزئی ہونے کا بھی الزام لگایا گیا، اور لگایا بھی بڑے بڑے علماء نے، کوئی جاہل بندے نہیں لگایا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مرزا صاحب کے جو انداز بیان پہ میں پھر کہوں گا کہ وہ جو اعتراض ہوتا ہے 100 دفعہ اعتراض ہو سکتا ہے اس کے اوپر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا جتنا بھی گندی زبان ہوگی، جتنی بھی گندی وہ زبان اپنے لیکچرز کے اندر استعمال کریں گے، وہ فرقہ پرست مولویوں سے کم ہی ہوگی، 100 گنا کم ہوگی۔ فرقہ پرست مولوی تو منبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، وہ تو اپنے مسلک کے اندر اس کا کوئی خلاف ہو جائے تو وہ اس کو اتنی بری بری وہ گالیاں دیتے ہیں کہ وہ لیکن وہاں پہ آپ اب چونکہ وہ ایک پھر میں بھی وہی کہوں گا کہ مفتی طارق مسعود بھی کبھی آپ کو وہ ایک مسخرہ پانی ہے کہ وہ کبھی ٹی وی پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی اپنے چٹکلے چھوڑتے ہیں ممبر رسول پہ، کبھی خواتین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ممبر رسول اس لیے تو نہیں ہوتا، اور پھر اگر ایک آدھ دفعہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا جی کوئی سید مودودی کی تعریف کر دے تو سید مودودی کے جو معتقدین ہیں وہ اس کے، تو ہم بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب نے ایک آدھ دفعہ کراچی کے اندر اگر نعمت اللہ خان کی تعریف کر دی ہے تو تسی عہدے تے ڈل گئے ہو۔ تو یہ الزام جو ہے یہ ہر ایک پہ لگ سکتا ہے۔ شام الہی ظہیر اگر سید مودودی کی بات کر کے آپ کے کہ جی سید مودودی نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا کہ جناب ماسکو میں کمیونزم چلا جائے گا، امریکہ میں کیپٹلزم چلا جائے گا، تو آج جو باتیں سچ ہو رہی ہیں اور فلاں اور یہ، تو آپ اگر ان کے معتقد ہو سکتے ہیں حشام الہی ظہیر کی یہ بات کر کے، یا امیر حمزہ فاختہ والے کی یہ بات سن کے، جماعت الدعویٰ کے جو ہیں کہ جناب یہ سید مودودی نے کہا تھا، تو بھئی ہم بھی اگر ہمیں لگتا ہے کہ مرزا صاحب نے ایک بات سید مودودی کے حوالے سے کی اور وہ ان کا ایک اچھا تعارف کروا رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ باقی انسانوں میں بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ لغزشیں ان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال مرزا صاحب اپنی تمام تر غلطیوں کے باوجود بھی، بد زبانی کے باوجود بھی، بد اخلاقی کے باوجود بھی، وہ ان فرقہ پرستوں سے میں یہ سمجھتا ہوں 100 گنا بہتر ہیں، اور وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ اس میں ابھی میں مزید اس لیے نہیں بولنا چاہتا کہ مرزا صاحب کا شاید ابھی کلپ آ جائے تو وہ مزید صورتحال واضح ہو جائے، اور میری یہی رائے تھی جو میں نے اپنے بالکل اللہ سے ڈرتے ہوئے میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ یہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور ہمیں سیدھے راستے پر